مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہے. پہلا حق کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے, سلام کا جواب دے. سلام کا جواب کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہم تو سلامش نہیں کرتے پہلے. اللہ اکبر. سلام بھی ہم کس کو کرتے؟ جان پہچان والے کو کرتے. اگر ہم کسی انجان کو سلام کر بھی دیے تو انہوں آتے ہمارے پاس پہلے, پھر پوچھتے کون ہے آپ, ہم نہیں پہچانے آپ کو. انہوں بولتے ہم بھی نہیں پہچانتے, پھر سلام پہ کیوں کریں؟ اللہ اکبر. ایسا معاملہ ہو گیا ہمارے پاس. اور سلام سلامتی کی دعا ہے, اور ہم سلام کم بدعا زیادہ کر دیتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے. وہ کیا ہے؟ کیسا سلام کرتے ہیں ہم لوگ؟ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اللہ اکبر. سلامتی کی دعا کی جگہ آپ اسے موت کی بددعا دے رہے ہیں. میری ماں بہنوں, سلام کو عام کریں, سلام کو عام کرنا ہے. صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ اگر انہیں سلام کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتے تو اسپیشلی بازار جایا کرتے تھے. وہ خاص طور پہ بازار جاتے تھے سلام کرنے کے لیے. اور آج ہم تکبر کرتے, ہم بڑے ہیں تو چھوٹے چھما کو سلام کرنا, چھوٹے نہیں کرے تو رشتوں میں تمہارا بیٹا سلام نہیں کرا, اب تمہارے سے تعلق ختم, سلام نہیں کرا انہیں میرے کو. ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. سلام محبت کی نشانی ہے. اگر ہمارے دل میں ہمارے اس مومن بھائی کے, مسلمان بھائی کے لیے محبت ہوگی تو خود بخود سلام نکلے گا. آج دلوں سے وہ محبت ہی نہیں ہے تو سلام کہاں سے آئے گا؟ اور سلام مغفرت کا ذریعہ ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہاتھ ملاتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ الگ ہو, اللہ ان کے مغفرت کر دیتا ہے, ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اتنا آسان ہمیں موقع مل رہا ہے اپنی غلطیوں کا, اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. جب ایک بندہ مکمل سلام کرتا ہے تو ایک وقت میں 30 نیکیاں حاصل کرتا ہے. اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے, بہانے ڈھونڈ رہے, سلام کرنا کہ نہیں کرنا, عام کرنا نہیں کرتے ہم لوگ. بچوں کو نہیں سکھا رہے سلام کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی آ جائے مہمان ہمارے گھر پہ تو بچوں کو بلا کے بولنا پڑتا, بیٹے سلام کرو. اب ان کی مرضی میں آئے تو بچے سلام کرتے, نہ تو نہیں کرتے, چلے آتے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سلام کو عام کریں. اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ بیمار کی عیادت کرے. یعنی کہ جب ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس سے ملنے جائیں, اس کی مزاج پرسی کرنے جائیں, اور جب جائیں تو اس کے لیے کچھ تحفہ لے کر جائیں. یعنی کہ کچھ ایسی چیز لے کر جائے جو اس کی بیماری میں اس کے کام آئے, اور اسے تسلی دیں. تسلی تو دور, ہم تو اس کو اور خوفزدہ کر دیتے ہیں نا. آپ کو معلوم, ارے آپ کو یہ بیماری ہو گئی, آپ کو معلوم ہمارے خاندان میں بھی دور کے رشتہ دار کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی, تھوڑے دن میں چلو اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ اکبر. انہوں اور ڈر جاتے. ان کو تسلی دینا ہے, آپ کو سمجھانا ہے کہ فکر نہ کرے. مسلم کی روایت, ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ملاقات کرنے جاتے, وہ بیمار تھے, بیماری کی حالت میں تھے, تو ان سے کہتے کہ فکر اور غم کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بیماری تیرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں اپنے اس بیمار مسلمان بھائی کو, اور ہم جا کے ڈرا دیتے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ملنے جانا ہے, انہیں تحفہ لے کر جانا ہے, اور تسلی دینا ہے, اور مختصر وقت گزارنا ہے. اور آج ہمارا عالم تو کیا ہے, اللہ اکبر, کہ ہم تو اسپیشل پلاننگ سے جاتے. کیا ناشتہ ہو جاتا, اب اپن ملنے جا رہے, اپنے خاندان میں انہوں بیمار ہے, ہم ان سے ملنے جا رہے, تو دوپہر شام کا کھانا وہیں ہوتا. وہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو لوگ گھر والوں کو نہ ان کی بیماری کی پریشانی نہیں ہوتی, پریشان اس وجہ سے ہو جاتے کہ ابھی بیمار ہو گئے, اب لوگ آتے, اب ان کی خدمت کرنا پڑتا, ان کی خاطرداری کرنا پڑتا ہمارے کو, پورا دن وہیں گزارتے. وہ بیچارے لوگ اس بیمار شخص کی خدمت کریں گے یا آپ کی خاطر میں لگیں گے؟ کبھی ہاسپٹل میں ملاقات کا موقع ملتا ہے, جانا پڑتا ہمارے کو, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے, امید کرتے, ہم گئے مگر چائے تک نہیں پوچھے ہمارے کو, ایک جوس تک نہیں پلائے. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ان کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں, نہیں دعوت کھانے جا رہے ہیں. تو ناراض ہو جاتے, وہ لوگ پریشان ہوتے. ہمیں یہ عمل کرنا ہے میری ماں بہنوں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے.
تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس سے ملنے جائے اور اسے تسلی دے اور مختصر وقت گزارے. اور بیمار کی عیادت کا ثواب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی بیماری کی حالت میں اس سے ملنے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک وہ جنت کے میووں میں ہوتا ہے اور اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، یعنی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے. اور ہم نہیں جاتے. تھوڑے لوگوں کو نہیں جانا رہتا، کیوں؟ کہاں جاتے بیماروں سے ملنے، ان کے جراثیم کہیں ہوا کو لگ جائیں گے، نکو نہیں جائیں گے، اپن بعد میں جائیں گے، انہوں ٹھیک ہو جانے کے بعد جائیں گے ملنے. اللہ اکبر میری ماں بہنوں، اتنا بڑا اجر ہے. بیمار مسلمان بھائی سے ملنے ہم جائیں گے تو 70,000 فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر گیا ہو تو اس کے جنازے میں شامل ہو. اور جنازے کا عالم تو ہم تمام جانتے ہیں کہ عورتوں میں کیا ہوتا ہے. جنازے میں جا کے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، سبق لینا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کچھ اور ہی کرتے. ہم تمام اچھے سے جانتے ہیں، روتے پلاتے کیا کیا الفاظ ہم بولتے، جبکہ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ آج میرے اس مسلمان بھائی کا وقت ختم ہو چکا اور اب میرے پاس موجود ہے نیک اعمال کرنے کا وہ وقت، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو ہمیں انہیں دیکھ کر یہ سبق لینا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. اور ہم کیا کرتے؟ گھر سے نکلنے سے لے کر وہ گھر میں انٹر ہونے تک ہم کو رونا نہیں آتا. جیسے ان کی صورت دیکھے ایسے آنسو نکلتے، اللہ اکبر. تو ہمیں یہ عمل نہیں کرنا ہے. تکلیف ہوتی میری ماں بہنوں، تکلیف ہوتی، لیکن آنسو ہلکے سے بہا سکتے، لیکن شکایتیں گلہ شکوہ سب کر دیتے. یہ ہم عمل ہرگز نہیں کر سکتے. ان سے عبرت حاصل کرنا ہے. اور جو شخص نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے تو اسے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر ہمیں کتنے بڑے بڑے اجر دے رہا ہے، کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمارے لیے دے رہا ہے اللہ. اور آج ہم اسے لینے کے لیے نہیں ہے، لینے سے خاطر ہے، لینا نہیں چاہتے. اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے بغیر شرعی عذر کے. یعنی اب اگر کوئی آپ کو شراب کے لیے بلا رہا ہے تو کیا آپ جا سکتے اس دعوت میں؟ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں شراب حرام ہے. مثال کے طور پر اب ہم لے لیتے دعوت کا معاملہ. ہمارے پاس اکثر کیسا ہوتا ہے، انویٹیشن آ رہا، شادی کی بات لے لیں. انویٹیشن کم از کم اگر آپ کو 2 دن پہلے انویٹیشن آیا تو ناراض ہو جاتے. 2 دن پہلے دیتے دعوت، 2 دن بعد ہی نا شادی، آپ ہم کو اب دیتے دعوت. کم سے کم 5 دن پہلے دعوت دینا ان کو. دعوت دے کے بھی 5 دن پہلے انویٹیشن پہنچانے کے بعد بھی 1 دن پہلے فون بھی کرنا، کل ہی دعوت آپ کو آنا ہے کیسا بھی. نہیں کرے فون تو خالی انویٹیشن دے دیے، ہم کو فون تک نہیں کرے. ایسے کلمے ہم استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور دعوت میں جاتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ دعوت میں جا کر ہم نام رکھتے ہے نا. دعوت میں جاتے، کھاتے پیتے سب اچھا کرتے اور نام رکھتے کہ اچھا انتظام نہیں کرے. باتیں سننا پڑا ہم کو، بالکل بھی اچھا نہیں پکایا. آپ کیا کر رہے آپ میری ماں بہنوں؟ کیا کر رہے؟ مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. مسلم کی روایت ہے یہ. اور اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو 2 دن پہلے دعوت دی گئی ہو تو آپ اپنے اس مسلمان بھائی سے ناراض ہو جاؤ. اور اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دعوت میں نہیں بلاتے، اگر نہیں بلائے تو ختم، اب تعلق ہی ختم ہو جاتا اب ان کا. دعوت میں نہیں بلائے ہم کو، تعلق ختم کر دیتے ہم. کیسا نہیں بلائے ہم کو؟ اور اگر انہوں ہم کو کہیں مل گئے تو اب لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے اکیلے اکیلے دعوت کر لی، ہم کو بلائے تک نہیں. کیسے کیسے تانے مارتے لوگوں کو. ایسا کہیں نہیں ہے اسلام میں کہ اگر آپ کو نہ بلائیں یا 2 دن پہلے دعوت دے تو آپ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دیں یا اس سے ناراض ہو جائیں. کہیں بھی نہیں ہے میری ماں بہنوں. اپنے دل کو بڑا کریں، دل کو بڑا کریں، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو، ایک دوسرے کے غم میں شامل ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. بس اپنا لگا کے بیٹھے ہم جو چاہتے ہیں. ابو زید ضمیر کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا. وہ کہتے ہیں کہ نفس کی بڑائی میں جینے والا کبھی بھی امت کو نہیں جوڑ سکتا. بس اپنا ہم خود کے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں چاہتے. ہمارا معاملہ اچھا ہو، دوسرے کیا بھی ہو جاؤ.
اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہم ہرگز بھی نہیں جڑ سکتے. اسی طرح لڑائی جھگڑے میں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑا، دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ چھینکے تو اس کا جواب دے.